बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फ़ारसी ऑप्शनल पेपर की बात करेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं कि ऑनलाइन पेपर्स के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने सैम्पल पेपर्स देना शुरू कर दिए हैं। उन सैम्पल पेपर्स में से एक सैम्पल पेपर फ़ारसी ऑप्शनल का भी है, जिसके मुताबिक ये फ़ारसी ऑप्शनल का पेपर जो है वो 100 नंबर का होगा और इसमें 50 MCQs होंगे, यानी 50 कसीरुल इंतखाबी सवालात दिए जाएंगे और हर सवाल जो है वो 2 नंबर का होगा। यानी 50 MCQs आपने सॉल्व करने होंगे और आपको इसके 100 मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स, ये सैम्पल पेपर जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा, वो मेरे फेसबुक पेज का है, वहाँ से आप जाके देख भी सकते हैं। आज की इस वीडियो में फ़ारसी ऑप्शनल के MCQs को सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। पहला सवाल है, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह डैश में पैदा हुए। उस जगह का नाम बताना है कि किस शहर में पैदा हुए, और ऑप्शंस हमारे पास हैं शिराज़ में, साद में, मक्का में या मदीना में। तो राइट ऑप्शन जो है वो शिराज़ में, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, और जिनका लक़ब भी शेख सादी शिराज़ी है। शिराज़ की वजह से आपको शिराज़ी भी कहा जाता है, जिस तरह से लाहौर से हम लाहौरी कह सकते हैं। तो शिराज़ में आप जो हैं वो पैदा हुए। अगला सवाल है, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने गुलिस्तान, उनकी जो शुहरा आफाक किताब है, डैश में लिखी, कौन से सन हिजरी में लिखी? 656 हिजरी में, 658 हिजरी में, 659 हिजरी में या 655 हिजरी में? और इसका जो राइट ऑप्शन है वो 656 हिजरी। गुलिस्तान सादी रहमतुल्लाह अलैह, आप रहमतुल्लाह अलैह ने 656 हिजरी में लिखी। तीसरा सवाल, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का सन पैदाइश क्या है? और ऑप्शंस हमारे पास हैं 608 हिजरी, 609 हिजरी, 606 हिजरी और 607 हिजरी। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के सन पैदाइश पे और आपके असल नाम पे काफ़ी सारे लोगों में इख्तलाफात पाए जाते हैं। कुछ ने क्या लिखा है, कुछ ने क्या लिखा है, लेकिन जो मुत्तफ़िक ज़्यादा लोगों का फ़ैसला है उसके मुताबिक शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो 606 हिजरी में ईरान के शहर शिराज़ में पैदा हुए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या है? मसलिहुद्दीन, अब्दुल्ला, अबू मुहम्मद या मुशर्रिफुद्दीन? अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस पे भी इख्तलाफ है, लेकिन जो अक्सरी जो राय है अक्सरियत की, उसके मुताबिक शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम मुशर्रिफुद्दीन है। अगला सवाल है, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तलीम डैश से हासिल की? किन से? अपने चचा से, अपने बुज़ुर्गवार से, अपने मामू से या अपने ताया से? तो जो सही जवाब इसका है वो अपने बुज़ुर्गवार से शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर, तहसील इल्म के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने डैश की? इमामत की, नौकरी की, सैर व सियाहत की या तमाम ये काम किए? तो जो असल जवाब इसका है वो सैर व सियाहत की। आपकी सैर व सियाहत की वजह से आपकी जो शोहरत है वो मज़ीद नुमायाँ हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह की हिकायतों में हमें अमली डैश मिलता है? किरदार मिलता है, दानाई मिलती है, काम मिलता है या हसूल मिलता है? तो अगर आप शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत को पढ़ते हैं तो हमें अमली दानाई मिलती है। तवील सैर व सियाहत के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने डैश में वतन वापस लौटे। तो अब हमने सन बताना है कि आप तवील सैर व सियाहत के बाद कब वतन वापस लौटे। 654 हिजरी में, 655 हिजरी में, 657 हिजरी में या 658 हिजरी में? तो जो इसका राइट आंसर है वो 654 हिजरी में आप रहमतुल्लाह अलैह सैर व सियाहत के बाद अपने शहर शिराज़ वापस आए। आप रहमतुल्लाह ने डैश में ईरान में वफ़ात पाई? कौन से सन हिजरी में आपने वफ़ात पाई? 691 हिजरी में, 693 हिजरी में, 695 या 697 हिजरी में? इस पे भी इख्तलाफात हैं, लेकिन अक्सरियत की जो राय है
وہ 691 ہجری ہے۔ اب اسٹوڈنٹس میں یہاں پہ ایک اور بھی بات بتاؤں، اگر آپ کو 690 ہجری کا اگر آپشن آ جاتا ہے تو آپ نے 690 پہ لگانا ہے۔ اگر 691 اور 90 دونوں ہوں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر آپ لگا دیں گے تو یہ صحیح مانا جائے گا، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ 690 اور 91 کو ٹھیک مانتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی جگہ ڈیش کہلانے لگی۔ یہ رکن آباد کے خانقاہ کے قریب آپ نے وفات پائی، تو اس جگہ کو پھر کیا کہا جانے لگا؟ سعدیہ، شیرازی، خانقاہ یا رکن آباد؟ تو جو رائٹ آپشن ہے وہ آپ کی وفات کی جگہ کو لوگ سعدیہ کہنے لگے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد۔ The next question comes here، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیش میں گلستان لکھی؟ تو ہمارے پاس آپشن جو ہے وہ 655 ہجری ہے، 656 ہجری ہے، 657 ہجری ہے، 658 ہجری ہے۔ تو رائٹ آپشن جو ہے وہ 656 ہجری میں ہے، کیونکہ 655 ہجری میں آپ نے اپنی جو شہرہ افاق دوسری کتاب ہے بوستان سعدی وہ لکھی تھی۔ بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے ڈیش کے کہنے پر دونوں کتابیں گلستان سعدی اور بوستان سعدی لکھیں۔ کس کے کہنے پہ لکھیں؟ والد صاحب کے، والدہ صاحبہ کے، دوست کے یا بھائی کے؟ تو رائٹ آپشن جو ہے وہ دوست کے کہنے پہ آپ نے یہ دونوں کتابیں بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھیں۔ گلستان فارسی ڈیش میں ہے۔ گلستان جو ہے اس کا جو ژانرا ہے انگلش میں سے کہتے ہیں، مطلب کون سی ٹائپ کی ہے؟ یہ شاعری کی ہے، نثر کی ہے، نظم کی ہے یا تمام؟ تو رائٹ آپشن آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ گلستان جو فارسی نثر میں ہے، جسے انگلش میں پروز بھی کہا جاتا ہے۔ گلزار ادب برائے BA میں حکایات سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے لی گئی ہیں۔ جو حکایات سعدی ہیں وہ کون سی کتاب سے لی گئی ہیں؟ بوستان سے لی گئی ہیں، دیوان سے لی گئی ہیں، گلستان سے لی گئی ہیں یا مقالات سے لی گئی ہیں؟ تو جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے گلستان سے لی گئی ہیں، گلستان سعدی سے۔ ہمارا جو سلیبس ہے BA کا گلزار ادب، اس میں جو حکایات ہیں وہ گلستان سعدی سے لی گئی ہیں۔ گلستان سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دیباچے اور ڈیش ابواب پر مشتمل ہے، یعنی گلستان سعدی میں کتنے باب ہیں؟ 4، 6، 9 یا 8؟ تو رائٹ آپشن اسٹوڈنٹس جو ہے وہ 8 ہے، یعنی ایک دیباچہ اور 8 باب جو ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ گلستان میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ سے ڈیش کا بھی اعتراف کیا ہے؟ شفقت کا، غصے کا، بد کلامی کا یا محبت کا؟ تو رائٹ آپشن بد کلامی۔ اچھا میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ بد کلامی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ وہ اپنی والدہ سے ہمیشہ بد کلامی کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی بد کلامی کا واقعہ بیان کر کے اس سے بھی ہمیں نصیحت کی ہے، اخلاقی سبق دیا ہے، کیونکہ بالکل سادہ فہم کتاب ہے، عام زندگی کی اس میں مثالیں دی گئی ہیں۔ تو اپنی چھوٹی عمر میں، اپنے لڑک پن میں جو اپنی والدہ سے آپ نے بد کلامی کی تھی، وہ بھی جو ہے وہ سنایا قصہ، اور اس کا پھر اخلاقی سبق بھی ہمیں دیا۔ تو گلستان سعدی رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پہ ایک ڈیش کتاب ہے۔ یہ اخلاقی کتاب ہے، مذہبی کتاب ہے، علمی یا منطقی کتاب ہے؟ تو رائٹ آپشن جو ہمارے پاس ہے وہ اخلاقی کتاب ہے۔ اصل میں یہ ایک مورل ویلیوز کی بک ہے، پیرابل اس میں ہیں، حکایات ہیں۔ گلستان سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کہانیاں عام اور ڈیش ہیں۔ آپ کی کہانیاں سادہ ہیں، مشکل ہیں، علمی ہیں یا منطقی ہیں؟ تو انتہائی سادہ انداز میں آپ نے کہانیاں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں موقع و محل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈیش کا بھی استعمال کیا ہے؟ کس چیز کا؟ اقوال کا، اشعار کا، زبانیں استعمال کی ہیں یا الفاظ؟ تو اشعار کا بھی استعمال کیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو میں بڑا ہی مشہور ان کا جو شعر ہے قطع پورا، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اور اس کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ نے یہ 3 اشعار جب لکھ لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو چوتھا مصرع نہیں مل رہا تھا، بڑی کوشش کی، نہیں ملا۔ ایک رات آپ سو گئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی اور آپ نے فرمایا شادی پریشان کیوں ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی شان میں نعت کے چند اشعار کہے ہیں، تو مصرع کے لیے تو 4 جو ہیں قطع کے لیے تو 4 مصرے ہوتے ہیں،
تو مجھے چوتھا مصرع نہیں مل رہا، تو آپ نے فرمایا پھر سناؤ ذرا کیا لکھا ہے. تو سناتے ہیں بلغ العلا بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی حسنت جمیع کسال ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعدی پھر کیوں نہیں لکھتے ہو صلو علیہ و آلہ. تو یہ شعر جو ہیں وہ بھی آپ نے اپنی اس کتاب میں شامل کیے ہیں. The next question comes here. BA کے سلیبس میں گلستان کی ڈیش حکایات شامل ہیں. اب اس میں حکایات کتنی ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے یہ سلیبس پڑھا ہوا ہے. 25 ہیں، 22 ہیں، 30 ہیں یا 20 ہیں. تو رائٹ آپشن جو ہے وہ 20 ہیں. اسٹوڈنٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے. کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.